گوجرانوالہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن کی تمام جماعتیں آج بھی متفق ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کچھ اور ہی اعلان کر رہی ہے۔ آپ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عمار صاحب، مریم نواز صاحبہ کے تو اور بھی بہت سے دعوے ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ ان کی کلئی کھل گئی، ایکسپوز ہو گئے سارے دعوے، تو یہ ویسے ہی بہت سے دعووں میں سے ایک دعویٰ ہے۔ اچھا، رہ گئی یہ بات کہ میں صورتحال کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، تو میں نے کبھی انہیں دیکھنے کے قابل نہیں سمجھا۔ آپ نے میری بیزاری دیکھی ہوگی، ہمارا جو جیو پہ ایک پروگرام ہوتا ہے رپورٹ کارڈ، اس میں مجھے بے شمار دوست احباب جاننے والے کہتے ہیں کہ آپ بیزاری کے عالم میں بیٹھے ہو۔ تو بیزاری کے عالم میں میں اس لیے بیٹھا ہوتا ہوں کہ مجھے یہ سوال سارے نا irrelevant، بیس لیس، فضول لگتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے سچی بات ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو تو کبھی دیکھنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، کیونکہ یہ سب پی ڈی ایم جن لوگوں پہ مشتمل ہے، یہ سب کے سب بنیادی طور پہ یہ ہارے ہوئے جواریوں کا ایک مجمع ہے، جن میں سے سچی بات یہ ہے میری ایک عمر گزر گئی ہے جرنلزم میں، یہ سوائے 3-4 پارٹیز کے مجھے تو کسی کا نام بھی نہیں پتا، نہ ان کی شکلیں مجھے پتہ ہیں۔ میرے سامنے سے ان میں سے کسی کا کوئی لیڈر جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سامنے سے بھی گزر جائے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے یہ ہے کون۔ یہ تو ان لوگوں کی اوقات ہے۔ باقی یہ ڈے ون سے اتنی سمجھ ضرور ہونی چاہیے تھے۔ نون لیگ چونکہ ان کا خاص طرح کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ جتنے بھی یہ 100 سال بھی اقتدار میں رہ جائیں، وہ ان میں وہ کلاس نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ڈیپتھ اور وہ وزڈم نہیں۔ یہ جو دنیا داری کی یہ چتر چلاکی ہیں نا، چیم چلاکی ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن ان کے اندر نا جو بنیادی ایک وزڈم ہوتی ہے وہ ان میں ہو ہی نہیں سکتی، بیکاز آف دیئر بیک گراؤنڈ۔ اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو بھائی بندہ پوچھے نہ تمہارے پلے کچھ، نہ تمہارے باقی جو سنگی ساتھی ہیں ان کی کوئی اوقات اور حیثیت، وہ دوسرے اہم ترین، بڑے ترین، بلکہ خاص سینس میں دیکھو تو اہم ترین صوبے کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کے پاس، تو پاگل ہیں وہ۔ لیکن نہیں، وہ چونکہ بہرحال جواری جو ہے، خاص طور پہ ہارا ہوا جواری، وہ بہت ہی ڈیسپریٹ ہوتا ہے، اس کو فرسٹریشن میں اس کی مات ماری جاتی ہے بیچارے کی۔ وہ اس لیے ان پہ میں نے کیا تبصرہ کرنا ہے کہ یہ ساری صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان میں مدتوں سے صورتحال ہے ہی نہیں، یہاں ہر شے بد صورتحال ہے۔ صورتحال تو کوئی چیز ہوتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو بیان بازی ہے مریم بیگم کی، یہ پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا، اس طرح کی صورتحال ہے۔ کل اللہ نہ کرے ان لوگوں کا پھر کو فلوک لگے، لوگوں کی جہالت ایکسپلائٹ ہو، لوگوں کی محرومیاں ایکسپلائٹ ہوں، لوگوں کی بے خبریاں ایکسپلائٹ ہوں، تو لگ گیا تو ملک الحمدللہ ہمارا اسی طرح کا ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں ان کے پلے، ان کی کیا صورتحال ہے کیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان پہ IMF کی جانب سے تلوار لٹکی ہوئی ہے، پھر FATF بھی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے، اب پاکستان نے بھی، اب برطانیہ نے بھی پاکستان کے خلاف یہ قدم اٹھا لیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بھی بین الاقوامی قوانین پہ عمل کرتے ہوئے کلیئر ہو جائے گا، یا پاکستان پر آئے روز نئی پابندیاں لگتی رہیں گی؟ میں اس کا تفصیلی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ہماری تاریخ ہے، میں چونکہ طالب العلم ہوں، پڑھنے لکھنے کے علاوہ مجھے اور کوئی دلچسپی ہے نہیں کسی چیز سے، تو آپ بھی اگر پڑھ لو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے انفارچونیٹلی کچھ سوال ہوتے ہیں
جن کا جواب نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے. بیسک جیسا عمل ویسا ہی رد عمل. ہمیں ایک زیادہ بالغ، زیادہ میچور، زیادہ متوازن، زیادہ سمجھدار، زیادہ گہرائی اور گہرائی والی قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، جو ہم نے کئی بار نہیں دیا. اور یہ جو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے بغیر اپنے ہر عیب پہ غیروں کی سازش کے پردے ڈالتے ہیں، یہ بہت غلط ہے. میں اگر اپنی کمزوریوں، کجیوں، بیماریوں کو ہی تسلیم نہیں کر رہا تو میں نے اس کا ٹریٹمنٹ خاک کرنا ہے. بر صغیر کے بارے میں بھی ایک عجیب و غریب ایک احمقانہ اپروچ ہے. اتنا سا ماچس کی ڈبیا سے چھوٹا برطانیہ پوری دنیا پہ چھا گیا. بر صغیر اس سے سینکڑوں گنا بڑا، آبادی بڑی فلانا، اور انہوں نے غلام بنا لیا. یار کو مذاق ہے. کہتے کہ ہیں بھائی انہوں نے سازش کی، وہ ان کی تو پوری دنیا میں کالونیز تھیں، ہر جگہ سازش کی. اور پھر دوسری بات یہ ہے، یہ جان لینا چاہیے ہمیں کہ سازش بیسیکلی ذہین لوگ کرتے ہیں. اور یہ لفظ بہت عجیب ہے. اگر مجھے آپ سے محبت ہے، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے اور آپ نے سازش کی ہے، میں کہوں گا آپ نے ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے. There is a very thin line. اگر آپ میرے حریف ہیں، میں ہوں گا آپ نے سازش کی ہے. There is a very very thin line. بہت ہی باریک لکیر ہے. بھائی ذہانت وہ کہاں سے اٹھ کے آئے؟ اتنا سا ملک، یہ سمندروں کی ایک تاریخ ہے. ویسٹ جو پوری دنیا پہ حاوی ہو گیا، آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے سمندروں کو فتح کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہندوستان نے کیوں نہیں کر لیا؟ ایران نے کیوں نہیں کر لیا؟ کسی اور نے کیوں نہیں کر لیا؟ پورے کا پورا ویسٹ. کسی وقت مجھے یاد رہ گیا تو کہ میں تھوڑی اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. 2 4 10 20 نہیں، لاکھوں لوگ مروائے. ایک بیماری تھی بڑی عجیب، پچھلے دنوں میں نے کالم میں لکھا ہے. دانت جھڑ جاتے تھے، ریشوں سے خون آنے لگتا تھا، ہاتھ پاؤں کنٹرول میں نہیں جاتے تھے. بہت نہیں 25-30 لاکھ ملا انہوں نے مروایا. اس زمانے میں آبادیاں کیا تھیں؟ ان کو نہیں ہوش آئی. تو یہ نہیں، قربانیاں دی ہیں انہوں نے پوری دنیا میں کالونیز کا جال بچھانے کے لیے. تو باوقار طریقے سے اس بات کو ماننا چاہیے. ہم ان لوگوں کے وارث ہیں. وارث تو پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال صلاح الدین ایوبی کو رچرڈ دی لائن ہارٹ دشمن تھے دونوں. وہ عزت کرتا تھا، اور رچرڈ بھی چونکہ بڑا آدمی تھا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عزت کرتا تھا. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے نا ارے واہ کیا. اچھا باقی یہ تو حکومتی معاملات ہو گئے جی. آئی ایم ایف نے کو گن پوائنٹ پہ آپ کو قرضے دیے ہیں بھائی. بیکاری ہو، ادھر جاتے ہو، لیتے ہو، پھر فلانا ہے، پھر روتے ہو. اچھا اب ایف اے ٹی ایف ہے، یہ تو حکومتی معاملات ہو گئے. کیا ہم اور آپ نہیں جانتے کہ پوری دنیا میں عام پاکستانی کا کیا امیج ہے؟ اس میں تو کوئی سازش نہیں، ہمارے کرتوت ہیں. ہماری تو اصل اوقات یہ ہے کہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک، یہ جو عرب ورلڈ ہے، اس میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. شروع میں جب ایکسپوئر ہوا تب نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ جب کرتوت سامنے آئے، کارکردگی، پرفارمنس، رویے دیکھے انہوں نے، تو پھر ان میں حقارت آتی چلی گئی. یہ جیسے آپ کا عمل ہوگا ویسا ہی رد عمل. دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی ہم نے اس کو بنا لیا ہے. ہر بات میں سازش نہیں، وہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا، اپنے گریبان میں بھی جھانک لینا چاہیے.